إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال في موضع آخر: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى آخر الحدیث. محترم سامعین، دینی بھائیوں، بزرگوں، خطبہ حاجہ کے بعد جو قرآن کی آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ اس میں نیکی کے لیے جلد بازی کا حکم دیتے ہیں. کہتے ہیں وسارعوا، کیا ہے؟ جلد بازی کرو. الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے لیے. اور خاص کر کے یہ مہینہ جو ہے رمضان کا مہینہ، اس میں اور زیادہ جلدی کرنی ہے. صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں: کانا اجود بالخیر من ریح المرسلہ. رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہوتی کہ جیسے تیز ہوا چلتی ہے، اس سے بھی زیادہ تیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے خیر کے لیے. تو سارعوا کیا ہے؟ جلد بازی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے مغفرت کے لیے، اس کی رحمت کے لیے، اس کی جنت کے لیے. اس کے بعد جو آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے: من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی کچھ نیکی کرتا ہے، فلنفسہ، کہتے ہیں وہ اسی کو فائدہ کرے گا، اس سے اسی کو فائدہ ہوگا. ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کا کام کرتا ہے، بدعملی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، فعلیہا، تو اس کا بھی بوجھ اسی کو دیا جائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کو اور جو ہے کسی اور کا گناہ نہیں اٹھائے گا، اسی کو اٹھانا ہے. جو حدیث پڑھی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت عظیم حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سارے اعمال اس میں گناتے ہیں. کچھ معاشرے سے تعلق رکھتی ہے، کچھ اپنے عمل سے تعلق رکھتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس حدیث سے اور ایسے ایسے حدیث سے اپنے صحابی لوگوں کو تیار کیے تھے کہ تم جہاں رہتے ہو صرف ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا، صرف ایسا نہیں ہے کہ خود صحیح ہے تو ٹھیک ہے، باقی سب کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی لوگوں کو تیار کیے، کہیں یہ کہہ کر کے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی پکا سچا مومن نہیں بن سکتا، اس کے اندر کامل ایمان نہیں آ سکتا، اپنے آپ کو وہ پکا مومن نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیے، جب ضرورت پڑی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کو ابھارے، تیار کیے، صرف خود کے لیے نہیں جینا ہے، دوسروں کے لیے جینا ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث میں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کیا ہے؟ کوئی کسی مومن بندے، مسلمان بندے کی کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، کیسی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی چھوٹی تکلیف ہو، کتنی بھی بڑی تکلیف ہو، آدمی پریشان حال ہے، سب کے پاس کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں، کہتے ہیں تو اللہ کوئی بندہ کسی بندے کی تکلیف کو دور کر دیا، کہتے ہیں نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے پریشانیوں میں سے ایک پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، قیامت کے دن جو پریشانی ہے وہ یہی پریشانی ہوگی کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ پریشانی قیامت کا عالم، ایسا عالم جہاں سب کے سب جو ہے اپنی فکر کریں گے، سب کے سب جو ہے نفسی نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا، اسی فکر میں لگے رہیں گے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، کوئی بھی ہو، سب کا یہی دعویٰ رہے گا، نفسی نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام بھی وہاں یہی کہہ رہے ہیں، نفسی نفسی۔ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب کے سب یہ اولو العزم من الرسل میں سے بھی کیا ہے، سب کوئی اپنے جان کی فکر کرتے ہیں، کیا ہوگا اس دن جو تکلیفیں رہیں گی، کون کامیاب ہوگا، کس کا جو ہے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سب اسی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، سب پریشان ہیں۔ کہتے ہیں جو دنیا کا ایک مصیبت دور کرتا ہے اپنے بھائی کا، تو نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الدنیا کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے پریشانیوں میں سے اس کی کچھ پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہتے ہیں جو کسی کیا ہے مشکل میں پڑے ہوئے انسان کی مدد کر دیتا ہے، آسانی کر دیتا ہے اس کے لیے، کوئی کسی بہت مشکل کام کو کر رہا ہے، آپ جا کر کے اس کے لیے آسانی کر دی، چاہے کہہ کر کے ہو یا کر کے ہو، جیسے بھی ہو اس کے لیے آسانی کیے۔ کہتے ہیں یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس دنیا میں بھی آسانی کرے گا
اور آخرت میں بھی آسانی کرے گا۔ دنیا کی آسانی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ آسانی ہو، اللہ تعالیٰ میرے سب کاموں کو سدھار دے، سب معاملے کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، تو کیا کرنا ہے بھائی؟ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ تنگ دستی میں جو ہے، جو پریشانیوں میں جو ہے، مشکل میں جو ہے، اس کے ساتھ آسانی کرنا۔ ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے بارے میں فرماتے ہیں، کیسا بندہ ہے؟ وَكَانَ مُوسِرًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا کرتا تھا وہ؟ وَكَانَ مُوسِرًا، لوگوں کے ساتھ آسانی کیا کرتا تھا۔ کیسے؟ اپنے غلام کو بھیجتا اور کہتا کہ تم کو بھیج رہے ہیں ہم قرض لینے کے لیے، قرض ادا کرنے کے لیے، تو کیا کرنا؟ جو تمہیں قرض دے تو لے لینا، آج جو نہیں دے تو اس کو معاف کر دینا، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا۔ یہی کام تھا کیا؟ جو تمہیں دے دے وہ اس کو لے لینا، اور جو نہیں دے سکے اس کو جو ہے معاف کر دینا۔ یہ آسانی کرتا تھا، بندوں کے ساتھ یہ آسانی کیا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑا ہوتا ہے، کہتے لم یعمل قط، اور کوئی نیکی اس کے پاس نہیں ہے، بس یہی ایک نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن احق ان نتجاوز عنہ، یہ جو بندہ ہے ہم اس کو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس کو معاف کر دیں۔ یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میرے بندوں کے ساتھ آسانی کرتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ آسانی کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تجاوزوا عن عبادی، میرے اس بندے کو معاف کر دو، جنت میں اس کو داخل کر دو۔ ایسی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کئی ملتی ہیں۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بہت بڑی چیز کیا ہے؟ جو کسی مسلمان کا عیب کو چھپاتا ہے، برائی کو چھپاتا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی ہے اس کو چھپاتا ہے، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا میں بھی ستر کو چھپائیں گے، غلطیوں کو چھپائیں گے، برائی کو چھپائیں گے، اور آخرت میں بھی چھپائیں گے۔ بس یہی چیز سمجھنا ہے کہ کوئی کسی کی برائی معلوم چلی دستوں کو سنانا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ان کی برائی پتہ چل گئی، اب ان کو جا کر کے سنا رہے، بازار میں جا کر کے سنا رہے ہیں، مسجد کے باہر جا کے اعلان کر رہے ہیں، نہیں۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، مسلمان کے عیب کو پردہ ڈالنا، مسلمان کے عیب کو چھپانا، ان کے لغزشوں کو، برائی کو چھپانا، اللہ تعالیٰ جو یہاں چھپاتا ہے اس کا بدلہ دے گا کہ دنیا میں بھی چھپائے گا، آخرت میں اس کے گناہوں کو، اس کی برائی کو چھپائے گا۔ کیسے چھپائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، قیامت کا دن ہے، سب کے سب پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ فیوقف بین یدہ اللہ عز وجل، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا گیا، جو گناہ بھی کیا ہے، نیکی بھی کیا ہے، کئی ساری یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں قریب ہو جاؤ، ادنو منی، قریب ہو، تو کہتے ہیں قریب آیا، فَسْيَسْتُرُهُ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنے ستر میں لے لیے، پردہ میں لے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں گناتے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ نیکیاں گناتے ہیں، کیا ہے؟ یہ نیکی کیے تھے، بہت خوش ہوتا، فَيَسْبَدُّ وُجُوهُ، کیا ہے؟ چہرہ چمک گیا جب نیکی گنا رہے تو، ہاں اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ دیں گے،
اچھا یہ نیکی کیے تھے، آپ بہت خوش ہو گیا، ایسے گزر رہا، آپ گناہ کی باری آئی، ہے، تو اب جب گناہ گناتے ہیں تو کہتے ہیں فَيَزْوَدُّ وُجُوهُ، اب جب گناہ گنا رہے ہیں نیکیوں کے بعد تو کیا ہے، چہرہ کاڑا پڑ جاتا ہے، اب سوچتا ہے کہ اب گئے، ایسی حالت۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کیے تھے نا، کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں سَتَرْتُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، یہ جو گناہیں ہیں، تو نے جو یہ غلطیاں کیا، سَتَرْتُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَغَفَرْتُ لَكَ الْيَوْمَ، یہ جو گناہیں ہیں میں نے تیرے گناہ کو دنیا میں چھپایا، اس لغزشوں کو، ان غلطیوں کو، ان گناہ کو تیرے دنیا میں چھپایا، اور دنیا میں چھپایا تو چھپایا، وَغَفَرْتُ لَكَ الْيَوْمَ، آج کے دن بھی تیرے اس گناہ کو کسی کو بتائیں گے نہیں، معاف کر دیا۔ کب ہوگا بھائی ایسا؟ جب دوسرے کے عیب کو چھپائیں گے، جب دوسرے کے عیب کو چھپائیں گے، اس کو ظاہر کر کے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہے، ایک بندہ کسی کے بارے میں برائی بیان کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تخلل، جاؤ جا کر کے دتمل کر کے آؤ، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما اکلت اللحم، ہم تو گوشت نہیں کھائے، کس وجہ سے کریں گے؟ تو کہتے اکلت لحم اخیک، تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا اس کی غیبت کر کے۔ اچھا غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو یہ برائی بیان کر رہے ہیں اس کے اندر سب کچھ ہے، تو کہتے ہیں اغتبت، یہی غیبت ہے، یہی غیبت ہے، اس کے اندر برائی ہے، اسی کو دوسری جگہ ذکر کرنا، یہی غیبت ہے۔ اور اگر نہیں ہو وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَّتَّ، اور اگر اس کے اندر نہیں ہو تو تم نے اس کے اوپر تہمت لگایا، بہتان لگایا ہے، اس کے اندر برائی، تبھی تو غیبت ہوئی، ورنہ کیا ہے، تم نے اس میں بہتان لایا، تہمت لگایا ہے۔ تو کیا ہے، مومنوں کی، مسلمانوں کے برائی کو چھپانا، غلطیوں کو چھپانا، لغزشوں کو چھپانا، اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو بھی چھپائے گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس کے بعد کہتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مدد میں لگا، کیسی بھی مدد ہو، آپ صرف فون سے کہہ دیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیجئے، اچھائی کا کام کر رہے ہیں، آپ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بس اتنا ہی کہہ دیا، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اپنے بھائی کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی مدد کرتا ہے۔ اور کیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو کوئی علم کے راستے میں چلتا ہے، چلتا اس وجہ سے ہے، نکلتا اس وجہ سے ہے کہ علم حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، یہ فضیلت ہے۔ اور اسی کے تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کرتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ فِيهِ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، کوئی قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کس میں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، مسجدوں میں، یہ مسجد ہے اس کا خیال رکھنا ہے، مسجد ہوگی تب نہ عبادت کریے گا، یہ جو مسجدیں ہیں، یہ جو مدرسہ ہیں، جہاں سے علماء نکلتے ہیں، جہاں سے
فقہا لوگ نکلتے ہیں، جہاں سے عالم لوگ نکلتے، ان جگہوں کی حفاظت کرنا. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ فِيهِ. کسی ایک اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہوئے، کیا کرتے ہیں بھائی؟ پولیٹکس کا بات کرتے ہیں. ہاں، حلیم کہاں سب سے اچھا ملتا ہے؟ کیا بات کرتے ہیں؟ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ فِيهِ. جمع ہو کر کے جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، نبی کی سنت ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہی ان کا کام ہوتا. تو مسجد میں کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں، چگلس کرنا ہے، غیبتیں کرنی ہیں، یہی نا. اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، قرآن پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کی کوشش کیجئے، تو کیا ہوگا؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. سکون نازل ہوگا، سکون. آج جو پریشان ہے نا، سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا. کیسے ملے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں چین ہے. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، قرآن پڑھنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے میں سکون ملتا ہے. پیسہ کمائیے گا، حلیم کھائیے گا، بریانی کھائیے گا، سکون نہیں ملے گا. تو سکون نازل ہوگا اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے. إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. اور کیا ہے؟ رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایک بار، لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَهُ الْجَنَّةَ. اے لوگو، کس کو کہہ رہے بھائی؟ کتاب کس کو کرتے ہیں؟ صحابی لوگوں، جن کا عمل سب سے بہتر تھا، جن کا عمل سب سے افضل تھا، ان کو کہہ رہے کہ تمہارا عمل تم کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. کیسے جائیں گے بھائی؟ کہتے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا انتا، آپ بھی نہیں جا سکیں گے عمل سے. کہتے ہیں نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ. لیکن امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ رحم کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت تو کیا ہے؟ رحمت چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے. وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ. اور کیا ہے؟ فرشتے آ کر کے گھیر لیتے ہیں، فرشتے آ کر کے گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ. اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو فرشتے ہیں ان کے پاس ان کا ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتا ہے. کتنی خوشنودی کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یاد کرے. کیسے یاد کرتے ہیں بھائی؟ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں. کیا ہے؟ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق. کچھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، کیا ہے؟ پورے جو ہے دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں، دنیا میں چکر لگا رہے ہیں. یلتمسون اہل الذکر. کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ذکر کرنے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى. جب دیکھتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، ذکر کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، تو کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم. آ جاؤ، آ جاؤ، اپنے حاجت کو پوری کر لو، ذکر کے مجلس میں بیٹھ جاؤ. اچھا، آ گئے. کہتے ہیں فَيَحُفُّهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. اب کیا ہے؟ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کر رہے ہیں، ان کو گھیر کر کے اپنے جو ہے پر سے گھیر لیے، گھیر کر کے بیٹھ گئے. اب کیا ہے؟ دوسرے فرشتے کو نہیں دکھتا، ان کا چہرہ ہم بھی دیکھے تو کیا ہے؟ اس کے اوپر آ کر کے بیٹھ گیا.
پھر دوسرا اس کے اوپر ایسے کیسے کرتے 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 ڈھانپتے 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 کہتے الی السماء الدنیا، آسمان تک پہنچ گئے. اچھا ذکر کی مجلس ختم ہو گئی، وہ بھی لوٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. اچھا کہاں گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ ذکر کی مجلس میں گئے تھے، ایسی قوم کے پاس گئے تھے جو آپ کا ذکر کرتے ہیں. اچھا میرا ذکر کرتے ہیں، کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے یسبحونک ویحمدونک ویمجدونک ویکبرونک. اللہ تعالیٰ آپ کی پاکی بیان کر رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، الحمدللہ کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، آپ کی جو ہے بزرگی بڑائی بیان کر رہے تھے. اچھا اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں حل رعونی، اچھا مجھے یاد کر رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے، حل رعونی مجھے دیکھے ہیں کیا؟ مجھے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. بھائی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، دیکھے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھے ہیں. اچھا کیف لو رعونی، اگر دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ لے تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ کہتے ہیں فرشتے کے جواب کو سنیے، کانوا اشد لک عبادۃ واشد لک تحمیدا واکثر لک تسبیحا. اے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دیکھ لے تو اور زیادہ آپ کی عبادت کرنے لگ جائیں گے، اور زیادہ آپ کی پاکی بیان کرنے لگ جائیں گے، اور زیادہ جو ہے آپ کی حمد کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف بیان کرنے لگے، اور زیادہ ہو جائے گا ان کا عمل. اچھا فَمِمَّا يَسْأَلُونَ، اچھا کچھ مانگ بھی رہے تھے مجھ سے، کیا مانگ رہے تھے؟ کہتے یسألونک الجنہ، اللہ تعالیٰ آپ سے جنت مانگ رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے؟ جنت مانگ رہے تھے. ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کا مستحق بنا. یسألونک الجنہ، اللہ تعالیٰ آپ سے جنت مانگ رہے تھے، جنت طلب کر رہے تھے. حل رأوہا، جنت کو دیکھے کیا؟ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے. کیف لو رأوہا، اگر دیکھ لے تو کیا کریں گے؟ کانوا اشد لک علی حرصا واشد لها طلبا واعظم فیہا رغبہ. اگر جنت کو دیکھ لے تو اور زیادہ اس کی طلب بڑھ جائے گی، اور زیادہ مرغوب ہو جائیں گے، رغبت دل میں آ جائے گی، اور زیادہ چاہتے بڑھ جائے گی کہ جنت میں جا کر کے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، جنت میں داخل ہو جائے. یہی جو ہے ان کی طلب اور بڑھ جائے گی، اور چاہت بڑھ جائے گی. وَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، اچھا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہتے یتعوذون من النار، اللہ تعالیٰ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. ہم لوگ بھی پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے. بولیے بھائی آمین. کہاں سو کر کے؟ فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہتے یتعوذون من النار، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اچھا جہنم کو دیکھے کیا؟ جہنم کو دیکھے بھائی، سپنے میں آیا کبھی؟ اگر دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ کانوا اشد منہا فرارا واشد لہا خشیتا. اگر جہنم کو دیکھ لے تو اور زیادہ اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ جو ہے ان کا ڈر بڑھ جائے گا، اور زیادہ خوف کھانے لگ جائے گا. جہنم ایسی ہے، جہنم سے بھاگنے کی کوشش. اچھا آخری بات، فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، تم لوگوں کو میں گواہ بناتا ہوں. سب فرشتے کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا رہے ہیں. فَأُشْهِدُكُمْ، تم سبوں کو میں گواہ بنا رہا ہوں. کیا ہے؟ انی قد غفرت لہم، جو میرے ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تھے، مجھے یاد کر رہے تھے، انی قد غفرت لہم، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو ایک فرشتہ اٹھ کر کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجت،
کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک بندہ ہے، وہ مجلس کے لیے نہیں آیا، ایسے ہی گھومتے پھرتا آ کر کے بیٹھ گیا. ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے ہی دیکھ کر کے سن لیں کیا ہو رہا ہے. بہت پیاری بات کہتے ہیں، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم. سبحان اللہ، کیا ہے وہ؟ ایسے بیٹھنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا. ان قوموا مغفر لکم، ان سبوں کے گناہ کو معاف کر دو. یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں، ان کے مدارس میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی فضیلت. جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرے، اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جہاں معاشرے کے بارے میں بتلائے کہ معاشرہ کیسے سدھرے گا، وہاں ایک چیز کیا بتائے؟ ذکر کے بارے میں. تو معاشرہ بغیر اللہ تعالیٰ کی ذکر کے، بغیر اللہ تعالیٰ کے توحید کے نہیں سدھر سکتا. چاہے آپ کتنا بھی لوگوں کی مدد کیجیے، لوگوں کی مدد کس وجہ سے کریں گے؟ جب ایک امید رہے گی نا کہ ہم اس کی مدد کریں گے، میرا بھی کہیں سے مدد ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی مدد کرے گا. نہیں مدد کرے کم سے کم اجر تو ملے گا. تو یہ کب ہوگا؟ جب آدمی سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے گا، صرف اپنے نہیں لیے جیے گا، اپنے لیے نہیں جیے گا، دوسروں کے لیے بھی جیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے صحابی لوگوں کو تیار کیے. اس کا نتیجہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک بندہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بن کر کے. الا رجل یضیف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں یہ نبی کا مہمان ہے، اس کی کوئی مہمان نوازی کرے گا. ایک صحابی اٹھ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں، ہم اس کی مہمان نوازی کریں گے. رسول اللہ کے مہمان کو اپنا مہمان بنائیں گے. گھر میں لے کر کے گئے، بیوی کہتی ہے ما عندنا الا قوت صبیان. کیا ہے؟ صرف بچوں کو کھانے کے علاوہ کسی اور کا کھانا نہیں ہے. غریب صحابی، لیکن عمل کرنے کا جذبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھائے اس پر عمل ہے. کہتے ہیں ما عندنا الا قوت صبیان، صرف بچے کے کھانے کے علاوہ اور کسی کا کھانا نہیں ہے. آپ کا بھی کھانا نہیں ہے، میرا بھی کھانا نہیں ہے، اور آپ ایک اور کو لے کر کے آئے ہیں، صرف بچے کا کھانا ہے. کیا کیجیے گا؟ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہائی طعامی کی واصلحی سراجہ کی ونومیہم. کیا ہے؟ کھانا پکاؤ، جتنا ہے ٹھیک ہے، اور ایک کام کرنا، کیا؟ بچوں کو سلا دینا. ایسے ہی کوئی بندہ سوچ سکتا ہے اپنے بچے کو بھوکا سلا دے اور مہمان کو کھلائے؟ آج تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کے برتن سے چھین کر کھا لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ایسا کیے. کہتے ہیں بچوں کو سلا دو اور وہ جتنا کھانا ہے تیار کر کے لاؤ، اور جب کھانے لگ جائے تو کیا ہے؟ چراغ کو بجھا لینا تاکہ لگے کہ وہ ہم لوگ بھی کھا رہے ہیں. کھا لیے، صحابی کو معلوم بھی نہیں چلا کہ صرف ہم کھائے ہیں، یہ لوگ نہیں کھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا تم لوگ کیے؟ لقد ضحك اللہ من فعلکما، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے اتنا خوش ہو گیا کہ وہ تم کو دیکھ کر کے ہنستا ہے، اور تمہارے لیے قرآن میں پڑھی جانے والی آیت نازل کر دی ہے.
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن دوسرے کو ضرور کھلاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو اپنے نفس کے بخیلی سے بچ گیا وہی اصل میں کامیاب ہے۔ جب آپ دوسرے کے لیے سوچتے ہیں، دوسروں کے فائدے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں؟ سب سے افضل انسان وہ ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، نفع بخش ہے، جو لوگوں کو زیادہ فائدہ دیتا ہے، یہی سب سے افضل انسان ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان یہی ہے۔ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگ جو ہے کام میں آسانی کرتے ہیں، ان کے غموں میں ساتھ رہتے ہیں، آپ سب سے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں سے بنا جو لوگ اللہ تعالیٰ نیکی کے کام میں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے اچھے بندوں میں سے بنا، ان بندوں میں سے بنا اللہ تعالیٰ جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ان بندوں سے بچا جن سے تو نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان پر رحم فرما، مسلمانوں کی حالت کی اصلاح فرما، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذلت سے بچا، اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما، اللہ تعالیٰ جو قرض میں مبتلا ہے ان کی قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔